وزیر اعظم شہباز شریف نے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عاشوراء کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ امام حسین نے اپنے طرز عمل سے ثابت کیا کہ حق و صداقت، عدل و انصاف اور انسانی عظمت کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ کربلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کا نام ہے۔ وزیر اعظم نے شہدائے کربلا کی سنت زندہ کرنے کے لیے معاشرے میں عدل و انصاف، صبر و برداشت اور ذمہ داری کے اوصاف کو فروغ دینے پر زور دیا۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلہ، 164 افراد ہلاک، 1000 سے زائد زخمی، کئی عمارتیں زمین بوس۔ دارالحکومت کراکس اور لاواگیرا سے سب سے زیادہ متاثر، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی، لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے، کئی علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروس متاثر، مرکزی ایئرپورٹ بند، ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری، زندہ بچ جانے والوں کو اپنے پیاروں کی تلاش۔ حکام کے مطابق پہلے 7.2 پھر 7.5 کا شدت کا زلزلہ آیا۔ پہلے زلزلے کی گہرائی 22 سے دوسرے کی 10 کلومیٹر تھی۔ 20 آفٹر شاکس بھی آ چکے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتیں 10,000 سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ امریکہ، جاپان اور دیگر ممالک میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے تباہی پر عالمی برادری کا تعزیت اور یکجہتی کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وینزویلا میں 2 تباہ کن زلزلوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، اپنے نئے اور عظیم دوستوں کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ امریکی ٹیمیں امداد کے لیے وینزویلا روانہ۔ چین کا زلزلہ متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ ترکیہ، کولمبیا، برازیل، ارجنٹائن اور دیگر ممالک کی مدد کی پیشکش۔ ستر سال میں جو کام نہیں ہوئے وہ مریم نواز نے کر دیے۔ اللہ مریم نواز سے کام لے رہا ہے۔ مریم نواز کو والدین کی دعائیں ہیں۔ اہل تشریح بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو دعائیں دے رہے ہیں۔ شہری کی مریم نواز کی تعریف، کہا کہ مریم آپ کو ہماری عمر بھی لگ جائے۔ ایک خاتون لاہور میں بیٹھی وہ پورے پنجاب کو جیسے اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہے۔ کسی کی چھوٹی سی مشکل ہم سوچتے ہیں کہ حل ہو جائے، اگلے دن سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم جاری کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ قومی قیادت کا سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ پیغام میں کہا کہ مشکل گھڑی میں وینزویلا عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ قائم مقام وینزویلا کے صدر کا اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کا پیغام ایکس پر بھی شیئر کیا۔ آبنہ ہرمز میں کوئی ٹول یا ٹیکس نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر واضح کر دیا، کہا کہ عمان میں ٹول کے حق میں نہیں، خلیجی ممالک کی حمایت صفر ہے۔ مارکو روبیو کی ایران کو فنڈز فراہم کرنے کی بھی تردید، کہا کہ $300 ارب دینے کا کوئی معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک تہران دہشت گردوں کی معاونت جاری رکھے گا۔ خلیجی ممالک نے سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا۔ معاہدے میں اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ مشکل وقت میں وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسقط میں عمانی وزیر خارجہ سے تعمیری گفتگو ہوئی۔ ایران اور عمان آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر بیان، کہا کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشاورت سے آگے بڑھیں گے۔
ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے، خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے۔ ایران نے ہرمز پر ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران کے شہر میناب کے گرلز اسکول پر ہونے والے فضائی حملے کے اصل ذمہ دار کا تعین شاید کبھی نہ ہو سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتراف، کہا مجھے نہیں لگتا کہ اس واقعے کی مکمل حقیقت کبھی سامنے آ سکے گی۔ اس وقت ہر طرف میزائل چل رہے تھے، جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا، لیکن ایسے حالات میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ حملے کا اصل ذمہ دار کون تھا۔ ہم نہ ظلم کرتے ہیں، نہ ظلم کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے سامنے خاموش رہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم ظلم، اقتدار کے لالچ اور مفاد پرستی کے سامنے ڈٹ جائیں۔ جان تو دی جا سکتی ہے لیکن آزادی اور خودداری کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جنگ تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ شرف بخشا کہ پاکستان کے ہاتھوں میڈییٹر اور فیسیلیٹیٹر کا کام جو ہے پاکستان سے لیا، جس میں جو ٹیم کیپٹن ہے وہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ الحمدللہ جناب سید عاصم منیر صاحب، ان کی ٹیم کے بہت ہی فعال رکن جنہوں نے بہت محنت کی، دن رات محنت کی۔ پاکستان امریکہ ایران معاملے میں سرخرو ہوا، آج پاکستان کا نام دنیا میں گونج رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان واحد ملک ہے جس نے برادر ملک ایران پر حملے کی مذمت کی۔ آج دنیا پاکستان کو پیس میکر کے طور پر جانتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا، اب معاشی قوت بننا ہے۔ پاکستان اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔